جب لے کر آ رہے تھے ان کی بات ہو رہی، اصل میں ہر شے کا ایک پروسیجر اور طریقہ ہوتا. اگر ایک اچھا کام بھی غلط طریقہ سے آپ کریں گے تو بدنامی ہوگی نا، نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلے گا، کچلے ہی جائیں. اب جو کرنے کا کام تھا نا، حکومت پاکستان تو جن لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو تحریک آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا. جاگیردار تھے، نواب تھے، بدقسمتی سے پڑھے لکھے وہی تھے، حکومت بنی انہوں نے عہدے سنبھال لیے، کوئی اسلام نہ آیا. اسلام سے دور کر دیا ان لوگوں نے. ایک طرف تو حکمران مجرم ہے اور دوسری طرف جو دینی جماعتیں کہتی تھیں نا کہ اسلام آنا چاہیے، ان کو بھی پتا تھا کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، کچھ چیزیں ذہنوں میں بٹھاتے رہے، وہاں نہیں تلوار اٹھائی نہ اسلامی حکومت بنائی، مدینہ میں جا کے یہ سارا کام شروع ہوا. اس لیے اس کے لیے تیاری چاہیے کہ وہ بنیادی کیا مسالہ کیا ہے جس سے یہ عمارت بنے گی. وہ یقین جانے. اب بھی میں کہتا ہوں اور قیامت تک لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ نظام تعلیم ایک نہیں کریں گے، اور وہ نظام تعلیم جس سے یونیورسٹی سے نکلے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہو اور سب سے بڑا وہ فقہ اور حدیث کا امام، ایک ہی بڑا. یہ نہیں کہ مدرسوں میں جاؤ 10 سال وہاں ضائع کرو، تمہیں مینجمنٹ نہ آئے، جنہیں ملک چلانا آئے انہیں دین نہ آئے. یہ بدقسمتی ہے کہ نہ کسی جماعت نے بنا. اب بھی دار ارکم وغیرہ بنے، میں بھی ان کا حامی تھا. کیا ہے کمرشل ہے، فیسیں بڑھائی ہوئی ہیں، قرآن بھی حفظ کرا اور باقی وہی نصاب، اس سے کچھ نہیں بنے گا. ایسا سلیبس نئے سرے تیار کریں ماہرین تعلیم کہ بچہ پڑھتے اس کو اسلامیات کے پیریڈ کی کوئی ضرورت نہ ہو، نہ یہ الگ پیریڈ ہی ہو. یہ بھی مذاق ہے، بچے وہاں جعلی حاضریاں لگواتے، دلچسپی نہیں ہوتی کہ یہ پروفیسر صاحب کیا بتا رہے. جو فزکس پڑھا رہا ہے وہ فزکس پہ ہی اللہ کا ہونا اس طرح ثابت کرے ایک ایک مرحلے پر کہ بیٹا تم دیکھ رہے ہو کہ کتنا ذہن اس میں خرچ ہوا. یہ پلاننگ کے بجائے چیز بنی ہے. اس کا مقصد بتاتا نہیں کہ کوئی حکیم اور دانا ہے جس نے سوچا کہ یہ چیز اس مقصد کے لیے بنا. پھر انسانی زندگی سے جو اس کا ربط ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں پوری، اس سے پتہ نہیں لگتا اس کی ربوبیت اور رحمت کا. ایک ایک شے میں خدا نظر آئے. جب علم کو پڑھ رہا، جغرافیہ ہی پڑھ رہا، وہ دیکھے کہ یہ اتنا کیوں محور پر جھکی ہے، کیوں پر جب غور کرے گا معلوم ہوگا کیوں. تو بتاتا ہی ذہن ہے کہ کوئی مائنڈ ہے، ورنہ جو الٹرپ چیز ہوئی ہوتی ہے بائی چانس اس میں کیوں ہوتا ہے. کیوں بتاتا کہ کوئی ہے دانا جس نے سوچا کہ اگر یہ اپنے محور پر سیدھی کھڑی ہوگی تو دن رات برابر رہیں گے، موسم ایک جیسا رہے گا، نہ مختلف فصلیں پیدا ہوں گی، نہ جانور زندہ رہ سکیں گے. موسموں کی تبدیلی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو جھکا دیا جائے 23.5 درجے کے زاویے پر. ہر شے میں پھر اس کو نا اپنے کمرہ جو ہے نا جہاں سبق پڑھ رہا وہاں ہی خدا نظر آئے گا. کسی مولوی کے پاس جانے کی ایسا علم جب تک یہ لوگ نہیں نہ کرتے. جو اسلام مانگتے وہ بھی جھوٹے کہ اسلام کے نام پر سیاست کرو، فراڈ، سیٹیں 4 لے لیتے، اسمبلی مراعات لیتے رہتے ہیں. اسلام نہیں آتا نہ حکومت. نظام تعلیم بدلو، ایسا نظام تعلیم جو یہ نہیں کہ صرف کورس کی کتابیں، ایسا ماہرین تعلیم اور علماء مل کر بیان تیار کریں کہ ان علوم میں چھانٹی کریں کہ جو آپ پڑھ رہے اس میں کچھ تو ہیں بیٹا فیکٹس جو بالکل دوربین سے نظر آتے ہیں، خوردبین سے، ان کو اسلام کیوں جٹرائے گا؟ حقائق کو نہیں جٹرا. کچھ تھیوریز ہیں کہ فرض کیا ہوا کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، جو گپیں ہیں. وہ ان سائنسدانوں کو کیا حق ہے؟ سائنس تو مشاہدے کا نام ہے کہ جو دیکھ رہے وہ بتاؤ. یہ بگ بینگ ہوا تھا، بندر سے انسان بنا، بنتا ہو دکھاؤ نہ کہیں. بالکل فضول باتیں کہتے ہیں. حقائق رکھ کریں، ان حقائق کو لے کر پھر اس سے اللہ کا ہونا، قرآن کا سچا ہونا دکھاتے جائیں. اور جو مفروض ہیں ان کو پیچھے پھینکنے کے یہ صرف آپ کے خیال ہیں. ایسا علم جب تیار کریں گے نا ماہرین علم، پھر آپ یقین جانیں جس کمرہ میں آپ پڑھ رہے ہوں گے وہاں دین ہی دین. کوئی کسی جگہ سبق لینے کے لیے جانا، آپ جو مضمون پڑھ رہے ہو وہ خود دین کا ایک حصہ ہوگا. یہ کام نہیں بچہ کیا، وہ بھی وہاں مر رہا ہے مار رہا ہے، نیتیں نیک ہوں گی، جذبہ اچھا ہوگا، اللہ ان کے خلوص کی قدر کرے، مگر ہے نادانی اور بیوقوف کہ خود ہی مر رہے ہیں، لوگوں کو بھی مروا رہے ہیں. دینی جماعتیں ادھر نہیں آتی. یہ کرنے کا کام ہے لمبا، نسل نہیں تیار کر. کوئی ایسے ادارے قائم کرو. آپ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ میں اپنے بچے کو کس مدرسے کے حوالے کروں؟ میں تباہ ہو جائے گا. اگر دینی مدرسوں میں بھیجو گے متعصب بنا دیں گے، اہل حدیث ہو گیا، شیعہ ہو گیا، بریلی ہو گیا، زہر بھر دیں گے ان کے دماغوں میں. اور اگر سرکاری مدارس میں پڑھے جائیں گے وہ بیچارے دین سے دور رہیں گے. اب کئی لوگ یہ سن کرنا ایک جھوٹی حدیث کہ جس کے گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا ہے، جھوٹی ہے، تو 10 آدمی دوست ہی ہوں گے ان کو بخشا لے گا. بڑے بڑے امیر جو ہے نا ملوں کے مالک بدماشیاں کرتے ہیں، ایک بچہ حافظ بنا لیتے، بعد میں وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن بھول جاتا، وہ 10 بخشوانا چاہتے. فراڈ ہی فراڈ. قرآن پڑھاؤ، ایسے ادارے قائم کرو کہ بچہ دنیا بھی سیکھتا جائے. آخر اس نے روٹی تو نہیں مانگتے پھرنا، وہ افسر بنے،
اللہ کی زمین کو آباد کرے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر دین ہو، اس کی تربیت بھی ہو۔ یہ نظام تعلیم نہیں جب تک بیٹا تیار ہوتا، صاف بات ہے سب کوششیں رائے گاں جائیں گی، محنتیں برباد ہوں گی، لوگ مریں گے، نتیجہ صفر ہوگا، صاف بات ہے۔